السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، حل المشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، تنگ دستی مفلسی کے لیے، نکاح کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، خیر و برکت کے لیے، مکان کے لیے، روحانیت کے لیے، تسخیر قلوب کے لیے، جس کو تسخیر خلائق کہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، سواری کے لیے، عبادت میں ذوق کے لیے، شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے، روحانیت کے لیے، غرض قرب الہی کے لیے، قرب مصطفیٰ کے لیے، جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، رجال الغیب سے فیوزات اخذ کرنے کے لیے، مزارات سے فیض اخذ کرنے کے لیے، دست غیب کے لیے، غیبی امداد حاصل کرنے کے لیے، یہ عمل بے مثال اور نایاب ہے۔ الحمدللہ، یہ فقیر حقیر العبد المذنب الضعیف خاک پائے درویشہ، میرے مشائخ عظام، پیران عظام، اساتذہ کرام کے جوتوں کا صدقہ، خیرات جو اللہ نے کم عمری میں مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک رجال الغیب کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھنے کی، جلوت میں اور خلوت میں شرف عطا کی و فیوزات آخذ کرنے کا، اور سیم میرے ساتھ ایسے معاملہ ہو چکا ہے جس طرح مخدوم جہانیہ جہانگش کے ساتھ، جس طرح جہانگیر اشرف سمنانی کے ساتھ، اور جس طرح ہمارے جد شہنشاہ خراسان کے جد امجد امیری کبیر، غوث زمان، قندیل نورانی، غوث سبحانی، محبوب ربانی، سید علی حمدانی، کشمیری ختلانی، تو انہی بزرگان دین کا صدقہ ہے، اور اللہ نے اس راہ معرفت کے اسرار اور نموز سے چند قطرے پلائے ہیں۔ تو وہی تسلسل آ رہی ہے جن دوستوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ لایا، اور یہ ویڈیو کا چلو سمپل ہے، جیسے بھی آپ کو پیغام تو پہنچ رہی ہے نا جی، ہر کوئی مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا، نہ پشاور پہنچ سکتے، نہ فیصل آباد، نہ لاہور وغیرہ وغیرہ، تو بہت لوگ مستفید تو ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ عمل کریں گے تو انہی رجال الغیب سے آپ فیض پائیں گے، انہی رجال الغیب کی روح متصرف باللہ ہوگی، اللہ کے اذن سے جو پڑھنے والے ہوں گے، لیکن یقین کامل چاہیے۔ آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، طریقہ 2 رکعت نوافل، تعریف، درود، اللہ کی تعریف سورۃ فاتحہ، درود ابراہیمی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، سورہ یاسین آپ نے شروع کرنی ہے۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو آپ نے کن فیکون کے درمیان میں اسماء الحسنہ کا ورد کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، تو آپ نے واللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن
عزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور له الاسماء، اس طریقے سے مصور الغفار القہار الوہاب الرزاق آخر تک آپ نے یہ اسماء الحسنہ ختم کرنا ہے۔ جب آپ آخری لفظ پہ آئیں گے رشید پہ نا، تو الرشید کے بعد الصبور پہ، تو الصبور الذی لیس کمثلہ شیء والسمیع البصیر، یا الصبور الذی لیس کمثلہ شیء والسمیع العلیم، فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ آپ لوگوں نے سجدے میں جانا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں، گڑگڑاہٹ، وہ قرآن مجید کی دعائیں ہوں، قرآنی دعائیں ہوں، مسنون دعائیں ہوں، اپنے زبان میں ہو، مانگتے رہیں۔ پھر جب آپ سجدے سے واپس آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو وضو کی توفیق دی، آپ کو نماز کی دی، آپ کو اپنے کلام سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اس کو پڑھنے کی توفیق دی، آپ کو اسماء الحسنہ کن فیکون کے اندر توفیق دی، پھر آپ کو اللہ کی تعریف، پھر حضور علیہ السلام بر مصطفیٰ پر درود، اور پھر سجدہ میں جانے کی، پھر واپس آنے کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی، پھر دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر آپ کا دل مستقیم ہے، غیر اضطراری کیفیت نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، اور دل مطمئن ہے، سکون قلب میسر ہے، اور آپ حشاش بشاش ہیں، آپ راحت سے ہیں، آپ سکون سے ہیں، آپ اطمینان سے ہیں، تو یہ اطمینان قلبی کی نشانی ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ قبولیت کی گھڑی تھی اور آپ لوگوں کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے ایک رجال الغیب کی بات بتاتا ہوں جو اپنے زمانے کے تکڑے رجال الغیب تھے۔ ہم نے کہا جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے دعا ہو گئی نہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یہ سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے، اور سنت صوفیاء ہے، سنت بزرگان دین ہے، اور پھر آخر میں کہتے کہ یہ میرے شیخ کا سنت ہے۔ ایک آدمی آتا تھا، 10 آتے تھے، 20 آتے تھے، قرآن کی مختصر دعا پڑھتے تھے، لیکن ضرور پڑھتے تھے، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے فون پہ ہو، چاہے رستے میں ہو۔ تو ہم نے اپنے بزرگان دین سے جو تعلیم و تربیت، یہی تو تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت زلفے بڑھانے کا، پگوں کا، ان کا تو نام نہیں ہے۔ الطریق کلہ ادب، ادب کو سمجھنا چاہیے کہ ادب ہے کیا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب لوگ آتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ آپ کا مختلف معاملہ ہے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کا معاملے میں دعا قبول ہے، اس میں ٹائم ہے، اور اس سے والدین ناراض ہے، اس کو یہ رکاوٹ ہے، اس کو یہ رکاوٹ ہے، اس کو یہ رکاوٹ ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو معاملہ ہے وہ تو اس وقت ہم بچے تھے نا جی، اتنی عمر کے کہاں تھے۔ اس نے کہا ہم ذہن خالی کر لیتے ہیں، دل کی طرف مترقب ہو جاتے ہیں، انتظار میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ، ایک قطرہ آ جاتا ہے، قطرے سے لفظ بنتا ہے، ایک لفظ جس طرح الف بے، وہ بے سے پھر حروف بنتے ہیں، وہ حروف سے پھر لائن بنتی ہے، اور وہ لائن کو ہم پڑھ کے پھر جواب دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ زبان حال سے ہے، کال کا یہاں دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کا جب فضل ہوا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یفتعون من فضل اللہ ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب اللہ نے چاہا، اللہ کسی پر فضل کرے، کرم کرے، احسان کرے، اپنے نور سے آراستہ کرے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ زمر۔ تو زبان حال کی پھر سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی دعا کی قبولیت کی نشانیاں بندگان خدا کو پتہ چل جاتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔